مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ایک ایسی آبادی کی مثال اللہ دیتا ہے کہ جہاں امن بھی تھا، یعنی انسانی حقوق بھی محفوظ تھے، سوسائٹی میں اطمینان بھی تھا، سکون تھا، اور اس کی وجہ خوشحال معیشت تھی. لیکن جب اللہ کی ان نعمتوں کا کفران کیا، شرک شروع کر دیا، ظلم کر دیا لوگوں نے، تو پھر اللہ نے اس کے بدلے میں کیا مزہ چکھایا؟ ایک بھوک اور ایک بدن خوف. کیا ہم ان دونوں سے گزر رہے ہیں یا نہیں گزر رہے؟ بے شک بے شک. ملتان والوں آپ کے لیے حالات کچھ اچھے ہوں گے، ذرا ہماری طرف آؤ. آئے اللہ ایک طرف مسلح گروپ ہیں، انہوں نے بندوقیں تانے ہوئے ہیں، ایک طرف فوج ہے، انہوں نے بندوقیں تانے ہوئے ہیں، دوسرے پولیس ہے، انہوں نے بندوقیں تانے ہوئے ہیں. عام آدمی کیسی زندگی گزارے گا؟ لوگ شہر چھوڑ رہے ہیں، کیسے گزارا کریں شہروں میں کہ نہ وہاں بچوں کی تعلیم کا وہ انتظام کر سکتے ہیں، نہ ان کے لیے روزی کما سکتے ہیں، نہ مزدوری کر سکتے ہیں، تو جانا پڑے گا کہیں. اس ساری صورتحال سے جو ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبوت کی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت بڑی خدمت ہے، کوئی آسان خدمت نہیں ہے، لیکن ختم نبوت بھی سیاست کے ذہن میں اللہ رسول نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ایک آتا تھا دوسرا جاتا تھا. قیامت تک آتے رہے. تو سیاست کے محاذ پر بھی ہم نے اس بات کو لوگوں کو سمجھانا ہے. مسئلہ بنیادی یہ ہے. میں ایک بات بڑے وضاحت کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں. ہم اس وقت 21ویں صدی میں جا رہے ہیں. 21ویں صدی سے پہلے 20ویں صدی اور اس سے پہلے 19ویں صدی، زیادہ پیچھے نہیں جاتے. اور اس بر صغیر کی بات کرتے ہیں. جب تک 19ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک، جب تک بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، مجھے کوئی ایک مثال پیش کرو کہ کوئی دیوبندی بریلوی مسئلہ پیدا ہوا ہو، کوئی شیعہ سنی مسئلہ پیدا ہوا ہو، کوئی فساد پیدا ہوا ہو، کوئی قومیں آپس میں لڑی ہوں، کوئی فساد دنگے ہوئے ہوں. ان کی قیادت میں مکمل امن تھا اور امت جڑی ہوئی تھی ان کے ساتھ. لیکن اس کے بعد پھر سیاست جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی، آج تک خون ریزی سے ہماری جانیں چکے. فتنہ و فساد، نفرتیں، لڑائیاں. ہم مذہبی حرکے کے لوگ ہیں. جمعیت علماء اسلام کو اس لیے زیر اعتاب لایا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو لڑاتے کیوں نہیں. یہ صحیح معنوں میں سنی نہیں. بابا ہم نے سنیت کا شناخت ختم نہیں کیا، ہم نے حنفیت کی شناخت ختم نہیں کی، ہم نے دیوبندیت کی شناخت ختم نہیں کی،
اور اس کے باوجود ہم عوام میں جاتے ہیں، عوام سے بات کرتے ہیں، ہر مکتب فکر سے بات کرتے ہیں۔ بر صغیر میں جمعیت علماء کا وجود آیا تو تمام مکاتب فکر موجود ہیں۔ قوم کو جوڑنے کی بات کرنی ہے، انسانیت کی بات کرنی ہے۔ ہم نے تو اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اب دیوبندیت بھی ایک دکان بن گئی۔ کسی فرقے کو گالیاں دو اور اسٹیج گرما دو، بس اس کا معنی ہے کہ آپ نے بڑی زبردست خدمت کر لی اپنے آپ کے لیے۔ یہ طریقہ ہمارے اکابر کو نہیں آتا تھا۔ کبھی کوئی پوری زندگی میں کوئی ایک آدھ واقعہ کسی موقع پر ہوا، اس کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں، اور پوری زندگی وہ کیا کرو گے؟ تو اس لحاظ سے ہم نے اپنے جدوجہد جاری رکھی ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں کہا، بڑے وضاحت کے ساتھ میں تمام ممبران کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے ایک خاص فرقے کے حوالے سے اشارہ نہ کیا کرو۔ میں یہاں جو بات کروں گا وہ تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ہوگی اور امت مسلمہ کی نمائندگی ہوگی۔ نعرہ تکبیر۔ آج ہم نے الحمدللہ جدوجہد ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کب نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا، مشاہدہ کیا کہ کس طرح ہمارے ٹی وی چینلوں کے اوپر قادیانیوں کے حوالے سے بات چیت شروع ہو گئی۔ ایسا تاثر دیا جانے لگا جیسے کہ ہم کوئی بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم کیوں ہیں۔ کم وقت ہو، وہ ہم ساری امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب نے اسمبلی میں سوال کیا تھا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آج زندہ ہوتے اور مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان نہ لاتے تو وہ مسلمان ہوتا یا کافر؟ تم نے کافر ہوتا۔ حضرت عمر کے بارے میں یہی کہا، حضرت عثمان کے بارے میں یہی کہا، حضرت علی کے بارے میں یہی کہا، حضرت فاطمہ کے بارے میں یہی کہا، حضرت حسنین کے بارے میں یہی کہا کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ نے سپریم کورٹ میں پھنسایا اور اللہ کی مدد کی، اور ایک دفعہ پھر ایسی کمر ٹوٹی کہ انشاءاللہ اگلی صدی تک تو دوبارہ کمر بھی سیدھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ ہمارا ایک پارلیمانی کردار ہے، ملک ہمارا ہے، آئین ہمارا ہے، پارلیمنٹ ہماری ہے، عوام ہمارے ہیں، ان کے بنیادی حقوق وہ ہمارے ہاتھ میں امانت ہیں۔ 26ویں ترمیم لے آئے آئین کے اندر، پہلے تو ہمیں وہ دکھا نہیں رہے تھے کہ اس میں ہے کیا بلا، پھر 2-3 دن کے بعد جب وہ مسودہ دکھایا تو وہ ایک کالا ناگ تھا۔ سب سے پہلے حملہ جو اس میں ہوا تھا وہ انسانی حقوق کے شق کے اوپر، آئین کے آرٹیکل 8 پہ حملہ ہوا تھا۔